کیا لکھا ہے اس میں؟ چشتی رسول اللہ کا لکھا ہے۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس میں، تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سارے ماشاءاللہ اہل علم آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص بہوش و حواس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہے چشتی رسول اللہ، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسول اللہ کہتا ہے، چشتی رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ سب کا کہنا ہے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے ہمارا، کہ ہوش و حواس کی حالت میں جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ چلے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان سے بلند و بالا مرتبہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اگر کوئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں رسول اللہ کا دعویٰ کرے تو وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس سے اوپر چلیں، اگر کوئی یہی عقیدہ اور نظریہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں، تو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ان سے اوپر چلے جائیں، اگر یہی کوئی نظریہ اور عقیدہ امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ ہیں، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ان سے بھی اوپر چلے جائیں، مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ان سے بھی اوپر چلے جائیں، اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان رہے گا؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہی عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بلا شک و شبہ۔ بلکہ اگر کوئی اس کے کفر کے بارے میں شبہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے، اول تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے، اور یہ کہانیاں ابھی کی نہیں ہیں، پرانی ہیں۔ ہماری کتابوں کی طرف ایسی باتیں بہت سی منسوخ کی گئی ہیں۔ یہی بات تاریخ طبری کے اندر، تاریخ الامم والملوک میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی ہے، کہ ان کے دربار میں داخل ہو کے سلام یہ عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا، لیکن وہ باطل بات ہے، سند ہی اس کی منقطع ہے اور ضعیف سند ہے، اس کی بات ہی ٹھیک نہیں ہے وہ۔ یہی بات حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہی گئی، یہی بات حضرت سیدنا یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہی گئی، اور یہی بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہی گئی۔ یعنی ہر دور کے اندر اس طرح کے افراد یہ بزرگوں کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے رہے۔ ہمارے اکابر نے واضح طور پر اس کے من گھڑت ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بارے میں واضح طور پہ لکھا کہ جو بندہ ہوش و حواس کی حالت میں یہ الفاظ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اول تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے نہیں کہ یہ حکایات ٹھیک ہوں۔ بعض کتابوں کے اندر جیسے فوائد السالکین کے اندر یہ بات نقل کی گئی، تو فوائد السالکین تو انتہائی غیر معتبر کتاب ہے، بالکل غیر معتبر کتاب ہے، اور بعض دیگر کتابوں کے اندر شامل کی گئی، حقیقتاً ان کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے اجلہ علماء میں سے ہیں، اکابر علماء میں سے ہیں، اور صدر شریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر علماء کے شاگرد ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے فتاوی شارح بخاری کے اندر واضح طور پر لکھا کہ یہ حکایات من گھڑتے ہیں۔ ایسے قصے جب الگ الگ افراد کی طرف منسوب ہو کر آتے ہیں تو یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بات گھڑ کر لگا دی گئی ہے، کہ کبھی کوئی کسی کی طرف بیان کر رہا ہے، کبھی کوئی کسی کی طرف بیان کر رہا ہے۔
یعنی اس پر کہانی نہیں چلی تو اس پر کہانی پھیر دی، اس پر کہانی نہیں چلی تو اس پر کہانی گھما دی۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جانتا نہیں تھا تو کہا کہ ان کو بولیں گے تو کوئی پہچانے گا تھوڑی، تو چلو بھائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مشہور ہے تو ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کر کے چشتی رسول اللہ کہہ دو۔ تو یہ کہانی شریف ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اکابری کی طرف منسوب کی گئی کتابوں میں داخل کرنے والی باتیں یہ پرانی ہیں، اور یہ تو مشہور باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک سے زائد مقام پر فصول عمادیہ اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ یا من پیغمبرم فارسی میں کہتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ اس کی تعویل کرتا پھرے کہ میں رسول سے مراد یہاں پر پیغام پہنچانے والا مراد لے رہا ہوں، کہ رسول کا مطلب قاصد بھی ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پیغام پہنچانے والا مراد لے رہا تھا، اللہ کا رسول تھوڑی مراد لے رہا تھا، تو بندہ کافر ہو جائے گا، اس کی تعویل کو نہیں سنا جائے گا۔ ہم یہاں پہ تعویل بھی نہیں مانتے کہ جو بندہ ہوش و حواس کی حالت کے اندر بالکل وہ اس کی عقل سلامت ہے اور یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد تعویل کرتا پھرے تو اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں، ہم تعویل بھی نہیں کرتے، تو تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہاں تعویل چلے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اول تو یہ حکایات من گھڑت ہیں، کہانی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض معتبر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا، تو پھر وہاں پر شامل کرنے والے سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے، یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے، جذب کی کیفیت کے اندر تھے، ان سے یہ کلمات ادا ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے۔ تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے۔ تو صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندہ صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی مثال دے کے بیان فرمائے کہ صحرا میں بندہ جا رہا ہے اور وہاں پر اسے نیند آ گئی، سواری اس کے پاس موجود ہے، سامان موجود ہے کہ آرام سے صحرا کو، ریگستان کو وہ کراس کر جائے گا، نیند آ گئی، سو گیا، اٹھا تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہے، گم ہو گئی۔ اب وہ پورے صحرا کے اندر تلاش کرتا پھر رہا ہے، یہاں تک کہ مایوس ہو گیا، وہ نہیں مل رہی اس کو، اور اس کی یقین ہو گیا کہ اب میں نے مر جانا ہے، تو اسی جگہ پہ آ کے سو جاتا ہے جہاں اس کی سواری گم ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے، تو خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے میرے رب، انت عبدی، انت، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا معبود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا، واضح کفر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی کہ جو کلمات اس کی زبان سے نکل رہے تھے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تلفظ کر رہا ہوں۔ تو ایسی کیفیات کے اوپر حکم نہیں لگتا۔ اگر